آج جو آپ کے سامنے سنانا اور بتانا چاہتا ہوں وہ ایک تاریخ کا بھی ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور بطور خاص اس کا تعلق ہندوستان سے ہے۔ ہندوستان کے سرزمین پر دین اسلام کیسے پہنچا، ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کیسے آیا، وہ کون افراد تھے ابتدا میں جنہوں نے ہندوستان کی سرزمین تک ملک عرب سے اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کو یہاں تک لے آئے ہیں۔ ان میں ایک خاص شخصیت کا نام اور ان کے توبہ کا واقعہ بطور خاص آج کے دن وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات ان کے ساتھ ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، اس سے پہلے ان کی زندگی کیسی تھی، اور اس کے بعد ان کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی، اور اس کے بعد ان کا کیا کردار رہا، اور ان کا احسان ہندوستانیوں پر ہم تمام پر کیا رہا، ہم اس کو انشاءاللہ آج تذکرہ کریں گے۔ اس ذات کا نام ہے حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ میں سے بہت سے اکثر نام جانتے ہوں گے، حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت بھی ان کی مزار مبارک لوگوں کے لیے بارگاہ نورانی ہے، اور یہ وہ ذات ہے جنہوں نے سب سے پہلے تابعین میں سے صحابی میں سے ایک تمیم انصاری رضی اللہ عنہ جو چنئی میں جن کا مزار مبارک موجود ہے، وہ سب سے پہلے حضور السلام کے حکم کے مطابق دین اسلام کو ہندوستان کی سرزمین پر لے کر آئے۔ لیکن جہاں سے اسلام کی پھیلنے کی اور جہاں سے بڑے بڑے بادشاہوں کے مسلمان ہونے کی تاریخ ملتی ہے اور وہاں تک دین پہنچانے کی تاریخ ملتی ہے، وہ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملتی ہے۔ بات جہاں سے میں شروع کرنے والا، حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے خاص دوست نے پوچھا جو تصوف میں اور سلاسل میں دونوں ایک درجے کے تھے، ایک دوسرے کے دوست تھے۔ کبھی ان سے پوچھتے کہ تمہارے پاس علم کے کیا راز ہیں، آپ مجھے بتائیں، میرے پاس جو راز ہیں اللہ اور اس کے رسول کے معرفت کے میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک دوسرے کے ساتھ علم و معرفت کی باتیں شیئر ہوتی تھی۔ اس میں سے ایک مرتبہ ان کے دوست نے پوچھ لیا کہ آپ اس بلند مقام تک، اس معرفت کے درجے تک، اس طریقت کے مقام تک جو کہ امامت کا مقام تھا صوفیہ میں، صوفیہ کے جہاں سے راستے نکلتے ہیں، جس سمندر سے تصوف کا علم نکلتا ہے، اس تصوف کے علم کے جو بڑے بڑے امام ہیں، ان اماموں میں سے ایک امام حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ۔ تو پوچھا کہ تم اس مقام تک کیسے پہنچے، تم اس مقام تک کیسے آئے؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ میری ابتدائی زندگی جوانی اور جوانی کا بھی کئی عرصہ صرف شراب میں گزر جاتا تھا، رات بھر پیتے رہنا اور دن بھر دوستوں میں بیٹھ کر لوگوں کے مسائل ڈسکس کرنا، ایک دوسرے کی برائیاں کرنا، اور محفلوں میں بیٹھ کر رقص سرور کرنا، لوگوں کو نچانا اور ان کو دیکھتے بیٹھنا، یہ میرے روز کا معمول تھا۔ ایک دن شعبان کا مہینہ تھا، 15ویں رات تھی شعبان کی، جمعے کا دن تھا، 15ویں رات تھی شعبان کی، جمعے کا دن تھا۔ سارے لوگ جہاں نہا دھو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے گئے تھے، وہیں میں اپنی بوتل لے کر اپنی محفل کے رقص میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گناہ میں مصروف تھا۔ جہاں لوگ اللہ کے ذکر کے لیے گئے تھے، وہیں میں اللہ کی نافرمانی کے لیے بیٹھا ہوا تھا۔ رات بھر لوگوں نے نمازیں پڑھی، عبادتیں کی، ادھر میں رات بھر شراب پی کر دھت رہتا۔ اتفاق یہ ہوا کہ اسی نشے کی عالم میں مجھے نیند آئی، میری آنکھ لگی، کیا دیکھتا ہوں کہ قیامت کا منظر میرے سامنے، قیامت برپا ہو چکا ہے، لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہیں، سورج 1.25 میل پر آ گیا ہے، زمین تانبے کی ہو چکی ہے، لوگ جب پیر رکھتے تو گرمی سے پیر اٹھاتے تو ان کی چمڑیاں زمین کو چپک جاتی اور اپنے چمڑیاں توڑتے ہوئے پیر اٹھا لیتے۔ ایسی کیفیت آ گئی تھی، دیکھ کر مجھ پر ہیبت آ رہی ہوئی۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ رہے ہیں، اپنے قبروں سے اٹھ رہے ہیں، ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق اپنے گناہوں کو اپنے سر پہ بوجھ لیے ہوئے اٹھ رہا ہے۔ کسی کی ہمت نہیں کہ اپنے بوجھ کو اٹھا سکے، کوئی کتنا دھس جاتا، کوئی کتنا ڈوب جاتا اپنے ہی پسینے میں، تو کوئی کتنا ڈوب جاتا۔ کہا کہ اتنے میں مجھے میرے پیچھے سے آہٹ کی آواز آئی کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، بہت بڑا اژدہا تھا جو میرا پیچھا کر رہا تھا، جسے دیکھ کر میرے جسم پر بال رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں جان بچانے کے لیے بھاگا، اور بھاگتے بھاگتے ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں پر ایک سفید کپڑے پہن کر ایک بزرگ، بڑے خوبصورت بزرگ کھڑے ہوئے۔ میں نے جا کر ان کے ہاتھ پیر چومے، کہا حضور مجھے بچائیے، شیخ مجھے بچائیے، آپ تو اللہ ولی معلوم ہوتے ہیں، نیک معلوم ہوتے ہیں۔ کہا کہ میں اتنا کمزور ہوں کہ تجھے بچا نہیں سکتا، میں اتنا کمزور ہوں کہ آج تجھے بچا نہیں سکتا۔ پھر دیکھا کہ وہ میرے اور قریب آ گیا، ان کو بھی چھوڑ کر پھر بھاگنے لگا۔ البتہ اس بزرگ نے اتنی مدد کی، کہا کہ ایک راستہ بتاتا ہوں، شاید وہاں پر خدا تیری مدد کر دے، کہ فلاں جگہ ایک ٹیلا ہے، بہت بڑا علاقہ ہے، ایک بلند مقام ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت مسلمان مردوں کی امانتیں رکھتا،
مسلمانوں کی امانتیں رکھتا ہے، جا دیکھ کہیں تیری بھی کوئی امانت وہاں رکھی ہوئی نظر آ گئی اور مل گئی تو وہ امانت تجھے اس عذاب سے بچا سکتی ہے، وہ امانت تجھے اس عذاب سے بچا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا، حضرت مالک بن دینار نے، میں وہاں سے نکلا اور اس سانپ سے اپنی جان بچاتے بچاتے، سارا خواب کا وہ واقعہ اپنا سنا رہے ہیں، بچاتے بچاتے جب اس مقام پر پہنچا جو مجھے بتایا گیا تھا تو باہر سے وہ ایک ٹیلا تھا، ایک چٹان تھی، لیکن جیسے ہی قریب پہنچا کیا دیکھتا ہوں، اس چٹانوں کے درمیان میں خوبصورت محلات بنے ہوئے، میں اس کے قریب پہنچا، دیکھا کہ ریشم کے پردے چھوٹے ہوئے ہیں، اس کی کھڑکیوں پر، اس کے دروازوں پر ہیرے جواہرات، یاقوت اور مرجان لگے ہوئے ہیں۔ میں نے چاہا کہ اندر داخل ہوں، مجھے اجازت نہیں دی گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ سانپ پھر پیچھا کرتے کرتے میرے قریب پہنچ گیا، میں نے آہ و بکا کی، بالآخر ایک فرشتے نے آواز دی کہ اسے چھوڑ دیا جائے، کہا کہ میں اس کے اندر داخل ہوا، اس کے اندر داخل ہو کے جیسے ہی میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے اس کے اندر کھیل رہے ہیں۔ اس سے پہلے کا ایک واقعہ، جب یہ جوان تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میری ایک کنیز تھی، میری ایک بیوی تھی، کنیز تھی، اس سے ایک بیٹی پیدا، اس سے ایک خوبصورت بیٹی ہوئی جس سے میں بہت محبت کرتا تھا، بہت چاہتا تھا میری بیٹی کو۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی، وقت گزرتا گیا، وہ تھوڑا تھوڑا چلنے لگی، تھوڑی تھوڑی باتیں کرنے لگی، تھوڑا تھوڑا باپ سے جب ملاقات اور بات کرنے لگی، میری محبت اور بڑھتی گئی۔ یہ احساس صرف ایک باپ جان سکتا ہے کہ جب اس کی اولاد ابتدا میں چلنا سیکھتی ہے، باتیں کرنا سیکھتی ہے اور پہلی بار بابا کہنا سیکھتی ہے تو کتنی محبت ہوتی ہے اپنی اولاد سے۔ اتنا بولنا شروع کی، میری محبت اپنی بیٹی کے ساتھ کمال پر تھی۔ صرف 2 سال ہوئے تھے، اس کا انتقال ہو گیا، صرف 2 سال ہوئے تھے۔ میں سب سے زیادہ جس کو چاہتا تھا، میری اس بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ میں نے اس بیٹی کو اس محل میں دیکھا، اس بیٹی کو اس محل میں دیکھا، اور اس بوڑھے شیخ نے کہا تھا کہ اگر تیری امانت دنیا میں گمی ہے تو اس محل میں نظر آئے گی، چونکہ میری امانت دنیا میں گم چکی تھی 2 سال کی عمر میں، مجھے اس محل میں نظر آ گئی۔ جا کے میں نے دیکھا تو وہ بیٹی میرے قریب آ کے کہا، بابا، مجھے کھینچا، نیچے بٹھایا، میری گود میں بیٹھ گئے۔ حالانکہ میرے جسم سے پسینہ بہ رہا، اس سانپ کی کیفیت ابھی بھی وہ میرے پیچھے تھا، اس کی کیفیت، اس کا جسم اور اس کی حالت دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے تھے۔ میں بڑے کپاتی حالت میں بیٹھ گیا اس کے بٹھانے پر، وہ میرے گود میں بیٹھی، میری داڑھی کو سہلاتے ہوئے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد میں جھک جائیں، ان کے ذکر اللہ کی یاد میں جھک جائیں؟ اتنی عمریں گزر گئیں، اتنے زمانے گزر گئے، موت کے قریب آ گئے، آدھی ہماری عمریں گزر گئی یا اس سے زیادہ گزر گئی کسی کی، کہ ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ توبہ کر لیں، کہ ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر میں جھک جائیں؟ یہ آیت قرآن مجید کی آیت بیٹی نے اس باپ کی داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہوئے پڑھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں کانپنے لگا، کانپ کے کہا، بیٹی تو 2 سال کی تھی، بات بھی برابر نہیں کر پاتی تھی، تجھے قرآن کی آیت کہاں سے آ گئی؟ کہا، بابا جان، اللہ رب العزت نے ہمیں اتنا علم عطا فرمایا کہ ہم ساری دنیا میں جتنے جاندار لوگ ہیں ان سب سے زیادہ ہم علم رکھنے والے ہیں، جتنے جاندار دنیا میں موجود ہیں ان سب سے زیادہ ہم علم رکھنے والے ہیں، اس لیے کہ مرنے کے بعد سارے راز کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہماری روحوں کو جتنا علم موجود ہے وہ سارا علم انہیں عطا کیا جاتا۔ تو کہا کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ بابا نے کہا، اگر تو سب کچھ جانتی ہے تو بتا کہ وہ سانپ کیا تھا، وہ سانپ کون تھا؟ کہا، بابا وہ آپ کی زندگی کے اعمال تھے جو آپ کو دھکیل کے جہنم میں گرانے والے تھے، آپ کو اسی طرح ڈرا کے جہنم کے کنارے لے جا کے گرانے والے تھے۔ وہ آپ کی زندگی کی شراب نوشی تھی، وہ آپ کی زندگی کا رقص تھا، وہ آپ کی زندگی کے نافرمانیاں تھیں، وہ آپ کی زندگی کے دوست و احباب تھے جن کے ساتھ آپ بیٹھ کر رقص کی محفلیں کرتے تھے۔ آپ زندگی میں اسے خوشی سمجھتے تھے، زندگی میں اسے مزہ سمجھتے تھے، لیکن وہی مزہ جس کو آپ نے روزانہ کھلا پلا کر، شرابیں پلا کر، حرام کھلا کر، حرام کما کر اتنا اس کو طاقتور کر دیا ہے، اتنا طاقتور کر دیا ہے کہ قیامت کے بعد جب خود بندہ اپنے نام اعمال کو دیکھے گا، اپنے گناہوں کو دیکھے گا، وہ اتنے بڑے ازدحام میں نظر آئے گا جس سے ڈر کر وہ بھاگتے ہوئے جا کر جہنم کے گڑھے میں گر جائے گا۔ کہا کہ وہ تمہارا عمل تھا، وہ اور کچھ نہیں تھا، وہ کوئی سانپ نہیں ہے، وہ تمہارا عمل ہے جو تمہیں دھکیلتا ہوا جہنم کی طرف لے جا رہا تھا۔ وہ تو اس بابا کی، وہ تو اس شیخ کی نصیحت تھی اور ان کی مدد تھی کہ اس نے تمہیں ہمارے یہاں بھیج دیا۔ پوچھا، وہ شیخ کون تھا؟ وہ شیخ کون تھا؟ تمہیں تو ہر چیز کا علم ہے۔ کہا، وہ شیخ تمہارے نیک عمل تھے، وہ شیخ تمہارے نیک عمل تھے جو تم دنیا میں کم از کم جتنی بھی تم نیکی کرتے تھے، جتنی بھی عبادت کرتے تھے، جتنے اچھے اعمال کرتے تھے، وہ تمہارے شیخ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تم نے اس سے مدد مانگی کہ میری مدد کرو، اس نے کہا کہ میں اتنا کمزور ہوں کہ تمہاری مدد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آپ نے اپنے گناہوں کو طاقتور بنایا ہے، اپنے عمل کو کمزور بنایا ہے۔
اپنی برائیوں کو زیادہ کیا ہے، اپنی نیکیوں کو کم کیا ہے۔ آپ نے اپنے برائیوں کو طاقتور بنایا ہے، اپنی عبادتوں کو کمزور بنایا ہے۔ عبادت ہم کرتے بھی ہیں تو یا تو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں یا تو رسم و رواج کے لیے کرتے ہیں کہ بس مسلمانوں کا طریقہ ہے کر لو، اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس لیے نہیں کرتے کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری زندگی کا حصہ ہے اللہ رب العزت کی بات۔ تو عمل اتنا کمزور ہے کہ وہ آپ کو بچا نہ سکا۔ البتہ عمل تو کبھی رنگ تو لاتا ہے، اتنا اس نے کیا کہ آپ کو ہمارے یہاں کا راستہ بتا دیا۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ بتانے کے بعد اس نے میری داڑھی کو ہاتھ لگا کے کہا بابا کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ آپ توبہ کر کے مسلمان ہو جائیں، اب توبہ کر کے نیک ہو جائیں۔ یہ بات ابھی چل ہی رہی تھی، میری آنکھ کھلی اور جسم پر پسینہ بہ رہا تھا، کبھی تاری تھی، غیب سے آواز آئی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا آواز کہہ رہی تھی اے مالک بن دینار اب کیا بات ہے توبہ میں دیر کیسی، اتنا سب کچھ تو ہم نے دکھا دیا ہے، اتنا سب کچھ تو ہم نے بتا دیا، اے مالک بن دینار کیا بات ہے توبہ میں دیر کیسی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے جسم کا رونگٹا کانپنے لگا، فوراً میں نے توبہ کی، صبح ہو چکی تھی، اٹھ کے بھاگا، سب کچھ چھوڑا، وہ رقص کی محفلیں چھوڑی، ایسے دوست چھوڑے، ایسی مجلسیں چھوڑی، سب کچھ چھوڑا۔ اس وقت موجود تھے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن بصری کی خدمت میں حاضر ہوا اور سچے دل سے توبہ کی، اور مجھے یہ رات توبہ کی نصیب ہوئی تو لیلۃ البرات کی رات، شعبان کی 15ویں رات جو کہ دن جمعے کا تھا، وہی دن تھا، وہی رات تھی، وہی مہینہ تھا جس میں آج ہم جمع ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی زندگی تو بدل گئی، آج میری اور آپ کی باری، ہماری باری ہے۔ فرماتے ہیں کہ آواز آئی اے مالک بن دینار کیا اتنا سب کچھ بتانے کے بعد توبہ میں دیر کیسی۔ فرماتے ہیں میں نے فوراً توبہ کی، سب کچھ چھوڑ دیا زندگی کا، اور وہاں سے نکلا، حضرت حسن بصری کی بارگاہ میں آیا، توبہ کی، اکتساب فیض حاصل کیا۔ اس کے بعد بصرہ کے جنگلوں میں نکل گیا عبادت کے لیے۔ کئی سال بصرہ کے جنگلوں میں عبادت کرنے کے بعد مجھے حکم دیا گیا کہ میں ہندوستان میں دین کی تعلیم کو عام کروں۔ یہ وہ مالک بن دینار ہے۔ اس کے بعد کئی سال گزار دیے اللہ کی معرفت میں، جنگلوں میں کئی سال گزار دیے، حضرت حسن بصری کے ساتھ کئی سال گزار دیے۔ جب ان کا علم اور معرفت اور ان کی ذات جب کمال پر پہنچ گئی، اتنے کمال پر کہ تاریخ کی کتابوں میں اور روایات میں موجود ہے، ایک مرتبہ جب وہ سفر کر رہے تھے کشتی میں سفر کر رہے تھے، ایک شخص نے، اب چونکہ اتنے مشہور نہیں تھے اس زمانے میں، ابتدائی دور تھا ان کی معرفت کا اور سلاسل کا ابتدائی دور تھا، اتنے مشہور نہیں ہوئے تھے۔ ایک شخص کا ایک ہیرا گم ہو گیا، اس نے الزام لگایا مالک بن دینار پر۔ ایک چھوٹی سی کشتی جس میں چند لوگ سوار تھے، نہ جانے کیسے اس کو خیال آیا یا یہ نہیں معلوم کہ وہ اللہ کی حکمت تھی، الزام لگایا کہ یہ مالک شخص نے میرا ہیرا چرایا۔ انہوں نے اصرار کے ساتھ کہا کہ بھائی میں نے نہیں چرایا، دیکھ لے، میرا حساب لے لے، محاسبہ لے لے، چیک کر لے، میں نے نہیں چرایا۔ کہا کہ نہیں، مجھے پکا یقین ہے آپ نے چرایا۔ حضرت مالک بن دینار بار بار بولنے کے بعد جب یہ لگا کہ یہ شخص مان نہیں رہا تھا، انہوں نے آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھایا، دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور کہا کہ الہی میری لاج رکھ لے، الہی میری لاج رکھ لے، میں نے سب کچھ تیرے لیے چھوڑا تھا، میں نے سب کچھ تیرے لیے چھوڑا تھا، میں نے رقص کی محفلیں تیرے لیے چھوڑی تھی، میں نے شراب تیرے لیے چھوڑی تھی، میں نے جھوٹ تیرے لیے چھوڑا تھا، میں نے چوری تیرے لیے چھوڑی تھی، سارے گناہ تیرے لیے چھوڑے تھے، آج اس کے بدلے میری آج لاج رکھ لے، میری آج لاج رکھ لے۔ جیسے یہ فرمانا تھا، محدثین اور جتنوں نے روایت نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس سمندر سے کئی ہزار مچھلیاں اپنے منہ میں موتی لے کر پانی کی سطح پر آئی۔ حضرت مالک نے پوچھا، مالک بن دینار نے، اگر تم کہتے ہو کہ میں نے تمہاری موتی یا ہیرا چھپایا ہے، بتاؤ اتنے میں سے تمہاری موتی یا ہیرا کون سا ہے؟ میں اتنوں کا مالک ہوں، بتاؤ اس میں سے تمہارا ہیرا کون سا ہے، اس میں سے تمہارا موتی کون سا ہے؟ اب مجال نہ ہوئی اس کی کیا الزام لگاتا، سر نیچے ہو گیا۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہاں میری جگہ نہیں ہے، جہاں پر تہمت لگائی جائے یہاں میری جگہ نہیں ہے۔ آپ کشتی سے اترے، سمندر پر پیر رکھا اور چلتے ہوئے سارا سمندر پار کر کے آپ نے اپنے مقام پر پہنچے۔ یہ ہے مالک بن دینار۔ ایک وہ وقت تھا جب مالک بن دینار کا نام لیا جاتا تو لوگ کہتے وہ تو ایک شرابی ہے، وہ تو ایک بدبخت شخص ہے، لیکن ہر ایک کی زندگی میں اللہ نے ایک موقع دینا، ایک توبہ کا ایک دروازے کے قریب اس بندے کو لانا، ایک موقع دینا، اور اللہ رب العزت نے آج ہمیں وہی موقع دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ نے یہ عرضی پیش کی کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں،
میں ایک الگ طرف واقعہ ذکر کروں، پھر اس کے ساتھ پھر ادھر لا کے پھر اس واقعے کو ملا دوں، تاکہ بیچ میں آپ کو درمیانی واقعہ کہیں چھوٹ نہ جائے، اور بیچ کی چیز اگر مس ہو جائے تو پورا واقعہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو حضور اسلام کے زمانے میں مشرکین نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں کوئی بولیے کیا دکھائیں، معجزہ دکھائیں۔ حضور السلام نے اپنے دست اقدس کو چاند کی طرف کیا، اپنے دست اقدس کو چاند کی طرف کیا، اور چاند کو حکم دیا ایک حصہ وہیں رہا جہاں پر مکمل چاند تھا، مکمل چاند تھا، ایک حصہ وہیں رہا، دوسرا حصہ ٹوٹ کر پہاڑوں کے پیچھے چھپ گیا۔ شق القمر، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتا دیے، بتایا کہ میں وہ نبی ہوں جس کی حکومت صرف زمین پہ نہیں چلتی، جس کی حکومت آسمانوں تک بھی جاتی ہے، جس کی حکومت آسمانوں تک پہنچتی ہے، جس کی حکومت اس زمین پر نہیں چلتی، جس کی حکومت چاند پر بھی چلتی ہے، جس کی حکومت دوسرے سیاروں پر بھی چلتی ہے۔ وہ واقعہ ہو گیا۔ جب وہ واقعہ عرب میں ہوا تھا، یہاں ہندوستان میں ایک بادشاہ تھا کیرلا کا، جس کا نام تھا چیرامن۔ بولیے کیا؟ چیرامن بادشاہ تھا۔ اس نے یہ منظر کیرلا میں بیٹھ کے دیکھا تھا، اس نے یہ منظر ہندوستان کی سرزمین کیرلا میں بیٹھ کے دیکھا تھا۔ کئی عرصہ گزر گیا، اس نے اپنے پادریوں کو، اپنے جتنے بھی اس کے مذہبی لوگ تھے، سب کو بلایا، بلا کے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے، آج ایسا عجیب منظر کیوں دکھائی دیا؟ سب نے اپنے اپنی نئی نئی باتیں کہیں، لیکن رزلٹ کچھ نہیں نکلا کہ یہ بات کیا تھی۔ بالآخر کئی عرصہ گزر گیا، ادھر حضرت مالک بن دینار جب ان کی ذات بابرکت مکمل طور پر تیار ہو گئی اللہ کی معرفت کے لیے، سب کچھ حاصل کر لیا، اب بانٹنے کا وقت آیا، اب دوسروں کو ویسا بنانے کا وقت آیا، اب دوسروں کو توبہ کرانے کا وقت آیا، خود توبہ کر کر کمال پہ پہنچ گئے، اب دوسروں کو توبہ کرانے کا وقت آیا، تو حکم ہوا کہ ہندوستان کی سرزمین پر جائے۔ آپ سمندر کا سفر طے کرتے ہوئے عرب سے اگر آپ میپ کھول کر دیکھیں تو وہاں سے جو پہلا ایریا لگتا ہے وہ کیرلا لگتا ہے، درمیان میں سمندر، انڈین اوشین اور عربک اوشین کے درمیان میں دونوں کا جو تعلق ہے وہ کیرلا لگتا ہے۔ تو وہاں سے نکل کے کیرلا پہنچے، کیرلا میں جب آئے تو اس وقت وہی بادشاہ زندہ تھا، وہی چیرامن زندہ تھا جس نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتا ہوا دیکھا تھا۔ وہ وہاں پہنچے، پہنچ کر آپ نے دین کی تبلیغ شروع کی۔ لوگوں نے سنا کہ ایک نیا مذہب آیا، ایک نیا شخص آیا جو ایک خدا کی بات کرتا ہے، ایک خدا کی عبادت کی بات کرتا ہے، اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کی بات کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں زندگی گزارنے کی بات کرتا ہے۔ چیرامن نے ان کو بلایا، بلا کے ان سے باتیں کی، بات کرتے کرتے اس نے پوچھا، جب یہ بات آئی کہ ہمارے نبی ایسے ہیں، انہوں نے معجزہ دکھانے کے لیے یہ کیا ہے، کہا تمہارے نبی نے عرب میں جو معجزہ دکھایا ہے میں نے ہندوستان میں بیٹھ کر وہ معجزہ دیکھا ہے۔ اچھا تو وہ تمہارے نبی تھے جس نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ دل میں ایک اب اس کے بعد بیٹھ گئی، دل میں محبت بیٹھ گئی، فوراً اس نے اپنے بڑے بیٹے کو خلیفہ بنایا، بڑے بیٹے کو خلیفہ بنایا، فوراً زاد سفر باندھا، خود بھی گیا مکے اپنے ساتھ، خود بھی گیا مکے اپنے ساتھ، اور ایک بادشاہ کو بھی لے کے گیا۔ اور اس وقت جو جزیرہ نما ہندوستان کے نیچے کا علاقہ ہے، اور جہاں پر پہلے غالباً کالے پانی کی سزا دی جاتی تھی، اب اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے، وہاں پر گھومنے کے لیے اکثر لوگ جایا کرتے ہیں، مالدیو، بارک اللہ فیک، کیا نام ہے؟ مالدیو کا بادشاہ بھی تھا جس نے یہ منظر دیکھا تھا۔ یہ دونوں بادشاہ ایک دوسرے سے ملے، اور چیرامن نے کہا کہ تم نے جو دیکھا تھا میں نے بھی دیکھا تھا، تمہیں پتا نہیں کہ وہ کیا تھا، مجھے پتا چل گیا ہے، آؤ اس کے پاس جاتے ہیں جس نے یہ حال کیا، جس نے وہ چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں۔ تو ابھی ادھر ملاقات سے پہلے کی بات ہے، تو چیرامن اور اس کے ساتھ مالدیو کا جو بادشاہ تھا، راجا تھا، دونوں گئے اس وقت، یہ مالک بن دینار آنے سے پہلے، اور حضور السلام کے ساتھ، حضور السلام سے ملاقات کے لیے بھی گئے تھے۔ وہ ملاقات ہوئی نہیں ہوئی اس کی تو تاریخ نہیں ملتی، لیکن مسلمان ہو کر واپس آئے۔ ادھر مالک بن دینار نے انہیں جب دین کی تبلیغ کی تو انہوں نے قبول کیا، خود مسلمان ہوئے، اپنی ساری حکومت کو مسلمان کیا، اپنی ساری حکومت کو مسلمان کیا۔ یہاں سے شروعات ہوئی ہندوستان میں دین اسلام کی تبلیغ کی۔ اس کے بعد پھر ہمارے علماء اکرام بھی آئے، ہمارے اکابرین آئے، اللہ رب العزت کے اولیاء آئے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آئے، خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ آئے۔ یہ بات کی بات ہے، ابتدا صحابہ اور تابعین سے ہوئی تھی، ابتدا صحابہ اور تابعین سے ہوئی تھی۔ پہلے صحابی آئے حضرت تمیم انصاری، اس کے بعد یہ تابعی آئے۔ یہ پہلے تابعی ہے جس نے سب سے تیز اسلام کو اس دنیا میں اس ہندوستان کی سرزمین پر پھیلایا۔ تو حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ آ کے دین کی تبلیغ کی، مالک چیرامن کو بتایا، اس نے اسلام تو قبول کیا ہی تھا، دل میں پہلے ہی سے اسلام تھا۔ وہ فوراً گیا، حج کرنے کے بعد واپس آیا، حج کرنے کے بعد واپس آیا، واپس آ کر ہندوستان کی اور پورے ایشیا کی تاریخ میں سب سے پہلی اس نے مسجد بنائی، پوری ایشیا کی تاریخ میں سب سے پہلے اس نے مسجد بنائی کیرلا کی سرزمین پر۔ آج بھی وہ مسجد باقی ہے، اور آج بھی اس کا نام ہے مسجد چیرامن بادشاہ، آج بھی وہ مسجد باقی ہے
جس کو حضور السلام کے زمانے کے بعد سب سے پہلے بنایا گیا تابعین کے زمانے میں، مسجد شیرامن، اگر کسی کا اتفاق ہو کیرلا جانے کا، دیکھیں وہ مسجد وہاں پر موجود ہے، ساری تاریخ وہاں پر لکھی گئی ہے کہ کون آئے تھے، وہ مالک بن دینار کون ہے، کس طرح سے انہوں نے دین کی تبلیغ کی۔ اب دیکھیں، اب وہ آئے، دین کی تبلیغ کو عام کیا، ایک بادشاہ مسلمان ہوا، ایک سے دوسرا ہوا، دوسرے سے تیسرا ہوا، ہوتے ہوتے آج ہم اور آپ ہندوستان کی سرزمین پر بیٹھ کر کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو مجھے بتائیں کتنا بڑا احسان ہے اس مالک بن دینار کا جس نے سب سے پہلے ہندوستان میں اسلام کو لے آیا ہے۔ ہمارے سروں پر احسان ہے ان کا، ہم تک اگر دین کی تعلیم پہنچی ہے تو احسان ہے اس مالک بن دینار کا جس نے اپنے شراب کی عادت کو چھوڑا ہمارے خاطر، جس نے اپنے ساری برائیوں کو چھوڑا ہمارے خاطر۔ اگر وہ توبہ نہ کرتے، خدا جانے ہم میں اور آپ میں سے کتنے مسلمان ہوتے اور آج کتنے کافر رہ جاتے۔ ایک جب اپنی زندگی بدلتا ہے، خدا تعالیٰ اس کے بدلے کروڑوں کی زندگی بدلتا ہے۔ ایک جب توبہ کرتا ہے، خدا اس کے ہاتھوں پر کروڑوں سے توبہ کرواتا ہے۔ ایک جب دین اسلام کو اختیار کرتا ہے، خدا اس کے ہاتھوں کروڑوں اسلام کو اختیار کرواتا ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی بدلی تو خدا تعالیٰ ان کی نسلوں کو بدلے گا۔ اسی طرح آج اگر ہم نے اپنی زندگی بدلی تو ہماری نسلیں بدلے گی، ورنہ خدا نہ جانے اگر آج بھی ہم ایسے رہی نافرمان تو کل کی نسلیں ہماری مسلمان نکلے گی یا کافر نکلے گی، اللہ بہتر جانتا۔ لہذا انہوں نے اپنی زندگی کو اس طرح بدلا، تب جا کے آج ہم اور آپ یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہم تک دین کی دعوت پہنچائی، انہوں نے ہم تک اسلام پہنچایا۔ لہذا اگر آج بھی ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، خدا تعالی ہمارے ذریعے آگے ہزاروں کو بہتر بنائے گا۔ خدا ہمارے ذریعے آگے ہزاروں تک دین کی دعوت پہنچائے گا۔ ہمارے اگلی نسلوں تک دین کی دعوت پہنچانے کی ذمہ داری بتائیں کس کے سر ہے؟ کیا آپ کے زمانے میں ابھی بھی کوئی نبی ہے؟ بولیے، کیا ہمارے نبی کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کوئی نبی آ سکتا ہے؟ بولیے، نہیں آ سکتا۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ختم ہے نبی، یہاں پر مہر لگ چکی ہے کہ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں ہے۔ تو کون ہوگا اگلی نسلوں کا ایمان کا ذمہ دار؟ کیا ہمارے پاس صحابی موجود ہیں؟ آپ کہیں گے موجود نہیں ہے، تو پھر کون ہوگا ہماری اصلی نسلوں کی ایمان کا ذمہ دار؟ کیا ہمارے درمیان تابعین موجود ہیں؟ نہیں ہے۔ کون ہوگا ہماری اگلی نسلوں کے ایمان کا ذمہ دار؟ ساروں نے اپنی ذمہ داریاں ادا کر دی ہیں، انہوں نے ہمیں اسلام پہنچایا ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو اسلام پہنچائیں، ان تک دین کی دعوت پہنچائیں۔ اگر ہم یوں ہی اس طرح سے ایک عام زندگی گزار لیں، ہمیں نہ نماز سے کوئی تعلق ہے، نہ عبادت سے کوئی تعلق ہے، نہ ہی دین کی تعلیم سے کوئی تعلق ہے، ہمیں تعلق ہے تو دنیا داری سے تعلق ہے، تو کل کا دن ایسا ہوگا کہ ہماری دنیا کی وجہ سے ہماری نسلوں کی آخرت خراب ہو جائے، اگر ہم نے ان کو دین کی تعلیم نہیں دی، اگر ہم نے ان کو دین نہیں سکھایا۔ ایسا وقت بھی آئے گا کہ آپ اس وقت جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، پورا نہ صحیح لیکن تھوڑا بہت تو اسلام زندہ، ہمارے اعمال میں تو کچھ زندہ ہے، ہم سے برے ہوں گے، چونکہ دور جیسے جیسے گزرتا جائے گا، حضور السلام نے فرمایا فتنے اتنے بڑھتے جائیں گے اور ایمان پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ انسان کے لیے انگارہ اپنی ہاتھ اور زبان پر رکھنا آسان نظر آئے گا، دین پہ چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا۔ ایسے وقت میں ہماری نسلیں اب کیا کریں گی؟ اب پھر بھی ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، دین کو تھوڑا بہت سمجھنے والے ہیں، خدا نہ کرے کہ ہماری نسلیں ایسا نکلی جو ہمیں کافر سمجھیں گے، ہماری نسلیں ایسی آئیں گی جن تک دین برابر نہیں پہنچے گا، ہمیں کافر سمجھیں گے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ اپنے آپ کو بہتر کریں، خدا تعالیٰ تمہارے ذریعے تمہاری نسلوں کو بہتر بنائے گا، خدا تعالیٰ تمہارے ذریعے تمہاری نسلوں کے اندر وہ قابلیت پیدا کرے گا۔ جس طرح ایک صحابی نے توبہ کی تھی، ایک تابعین نے، بولیے کتنوں نے؟ ایک تابعین نے توبہ کی تھی، حضرت مالک بن دینار۔ کیا نام؟ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک نے توبہ کی تھی، اس ایک کی توبہ نے اتنا اثر دکھایا کہ آج ہندوستان میں کروڑہا مسلمان ان کو یاد کرنے والے، ان کا نام لینے والے موجود ہیں، اور کئی سال گزرنے کے بعد آج میں اور آپ بیٹھ کر ان کو یاد کر رہے ہیں جنہوں نے اتنا بڑا احسان کئی سالوں پہلے ہم پر کیا ہوا تھا۔ یہ کام ہمارے اور آپ کو بھی کرنا، یہ ایسا نہیں کہ اکابرین تھے انہوں نے کام کیا ہم تو گناہگار ہیں ہم نہیں کر سکتے، نہیں، ان کی پچھلی زندگی کیسی تھی یاد کرو، ان کی پچھلی زندگی کیسی تھی۔ جس نے ارادہ کیا بدلنے کا وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، خدا تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول بھی کرے گا، اس کو نیک بھی بنائے گا اور اس کی نسلوں کا بھی ذمہ دار بنائے گا۔ اور آخر میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ اس کا خاص مقام عرش اعظم ہے، وہاں سے اتر کے پہلے آسمان پہ آتا،
آ کے تمام مسلمانوں سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ ہے تم میں کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ اور اگر بندہ توبہ کرتا ہے اس رات اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، چونکہ آج کی رات رکھی ہی گئی ہے بندوں کی توبہ قبول کرنے کے لیے، اور آج ہی کی رات حضرت مالک بن دینار کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ لہذا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آج کی رات اگر بیٹھے ہیں تو یوں ہی بیٹھ کے نہ چلے جائیں، یوں ہی بیٹھ کے نہ چلے جائیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پچھلی زندگی سے توبہ کریں اور دعا کریں کہ اللہ ہماری اگلی زندگی کو بہتر بنائے، ہمارے اگلی زندگی کو بہتر بنائے، ورنہ کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ 60 سال کی عمر گزار لیں گے، اس کے بعد تو لے جا کے تمہیں ڈال دیا جائے گا اور مٹھی میں دبا دیا جائے گا۔ وہ وقت کو بھی یاد کرو کہ دنیا داری تمہارے اب کتنے کام میں آئے گی، دنیا داری اب تمہارے کتنے کام میں آئے گی، کچھ کام میں نہ آئے گی۔ ساری دنیا جس کو تم نے کھلا پلا کے پالا تھا، وہی دنیا سانپ کی شکل میں تمہارا پیچھا کرتے ہوئے دوزخ میں لے جا کے تمہیں ڈھکیل دے گی، جس طرح واقعہ میں ہم نے سنا تھا۔ لہذا توبہ کریں آج کی رات، اور اگلی زندگی کو بہتر ہونے کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ حضور السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک رات میری جب نیند اشار ہوئی، میں نے حضور السلام کو بستر پہ نہیں دیکھا، تو میں نے کہا کہ کہاں گئے تھے؟ میں دیکھنے کے لیے باہر نکلی، اور دیکھتے دیکھتے میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور السلام جنت البقیع میں موجود ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ اپنے امت کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ کئی وقت میں دیر تک ٹھہری رہی، لیکن حضور السلام نہیں اٹھے، اتنا لمبا سجدہ کیا، میں نے سوچا کہ شاید روح نکل چکی ہوگی، میں پریشان ہوئی، کانپنے لگی، میں نے حضور السلام کے پیر مبارک کی ایک انگلی کو ہاتھ لگایا، حضور السلام کا پیر حرکت میں آیا تو اطمینان ہوا۔ اتنا لمبا سجدہ کیا کہ شک ہوا کہ کہیں حضور السلام اس دنیا سے پردہ نہ فرما چکے ہوں۔ میں نے انگلی لگائی پیر کی انگلی کو تو حرکت ہوئی، تو پتا چلا کہ ہاں سجدے کی حالت میں ہے۔ پھر کافی دیر کے بعد جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، کیا دیکھتی ہوں کہ وہ ساری زمین آنسوؤں سے رو کر بھیگ چکی ہے، ساری زمین بھیگ چکی ہے رو رو کر۔ کیا رو رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ اپنی امت کی مغفرت کی دعا کر رہے تھے، اس امت کی مغفرت کی دعا جس امت نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے رسول کو برابر یاد تک نہیں کیا، کبھی ان کے طریقے پر عمل تک نہیں کیا۔ ایسی زندگی ہماری، اور نبی ایسا کہ جس نے اتنی لمبے سجدے کیے کہ اپنی جگہ سجدے کی جگہ کو آنسوؤں سے بھر دیا۔ تو اسی لیے چونکہ جنت المقیع میں موجود تھے، اسی لیے اکابرین نے اس حدیث سے ایک سند نکالی اور ایک حدیث سے ایک مسئلہ نکالا کہ اس دن لمبے سجدے کرنا اور مزارات کی زیارت کے لیے قبرستان میں جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت سے ثابت ہوا۔ لہذا آج عبادت میں وقت بھی صرف کریں، اور پھر آگے مناسب ہوا تو والدین کی قبر کی زیارت کے بھی لیے جائیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ لیکن یاد رکھیں کہ کسی بھی برے معاملات میں ہمارے بچے گاڑیوں کے الگ الگ سائلنسر نکال کے خدا نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، دین اسلام کو بدنام کرتے ہیں، طریقہ اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ ان کی وجہ سے الزام ان پر نہیں آتا، ہمارے طریقے پہ آتا۔ دیکھو اہل سنت کے لوگ ایسا کرتے ہیں، خدا را اپنے آپ کو بدنامی سے بچائیں، اہل سنت کو بدنامی سے بچائیں، امت مسلمہ کو بدنامی سے بچائیں۔ جو کام کریں ایسا باوقار کریں کہ دیکھنے والا کہے ہاں یہ وہ بندہ ہے جس کا نبی محمد عربی ہے، یہ وہ بندہ ہے جس کا نبی محمد عربی ہے، یہ وہ تعلیم ہے جس کو ساری زندگی محمد عربی سکھا کے گئے تھے۔ ایسا باوقار کام کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ ایک تصور ہے کہ ہمارے بچے تو مدرسوں میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر 40 حدیثیں پڑھائی جاتی ہے، دعائیں پڑھائی جاتی ہیں، کچھ نہ کچھ وہ علم دین حاصل کرتے ہیں۔ لیکن جو بالغ ہے، شادی شدہ ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان کے لیے کیا ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا؟ وہ شرماتے ہیں، بچوں میں نہیں بیٹھ سکتے پڑھنے کے لیے۔ تو اس خیال سے مدرسے بالغان کے نام سے سامنے مدرسہ ہے، مدرسے نفخات رضا، وہاں پر یہ انتظام کیا گیا ہے روزانہ شام میں 9 بجے سے 10:30 بجے تک، تقریباً 1.5 گھنٹے کے لیے، نوجوانوں کے لیے، بڑے لوگوں کے لیے، شادی شدہ ہو، نوجوان ہو، بڑوں کے لیے ایک عام زندگی جو ضروری ہے مسائل سیکھنا، اور وضو کے مسائل ہے، عام زندگی کے مسائل ہے، چھوٹے موٹے کاروبار کے مسائل ہے، غسل کے مسائل ہے۔ اتفاق یہ، افسوس یہ کہ بڑی بڑی عمریں ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی عمریں ہو جاتی ہیں، موت کے قریب تک زندگی پہنچ جاتی ہے، ان سے پوچھا جائے تو غسل کے مسائل تک برابر نہیں آتے، تو ساری زندگی کیسا اس نے غسل کیا اور کیسی اس نے نمازیں پڑھی ہیں۔ افسوس کے قیامت کے دن حضور السلام نے فرمایا عبادتیں منہ پہ مار دی جائیں گی، کہے گا مولا میں نے تو اتنی بڑی بڑی پہاڑیں بنائے ہیں عبادت کے، کہا کہ تو نے عبادت غلط طریقے سے کیا تھا، لے جا تیری ساری عبادت تیرے منہ پہ ماری جاتی ہے۔
نمازیں پڑھتے ہیں کس طریقے سے پڑھتے ہیں، کہ ہم صحیح پڑھتے غلط پڑھتے کسے پتا ہے؟ لہذا علم حاصل کرنا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، بولیے وہ مسلم، بچے کو حدیث یاد ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، صرف چھوٹے پر نہیں بڑے پر بھی فرض ہے، بڑے پر تو زیادہ فرض ہے، بچہ تو پھر بچہ ہے۔ لہذا آپ آئیں روزانہ رات میں 9 بجے سے 10:30 بجے تک مدرسے نفقات رضا میں۔ اچھا رمضان کی ٹائمنگ تراویحوں کی وجہ سے 10:30 سے 12 بجے تک ابھی ذکر کر رہے ہیں، تھوڑا سا توجہ کریں، پوچھیں معلومات کریں کب سے کب تک ہے، ایڈمیشن لیں، شامل ہو جائیں، علم حاصل کریں۔ ایسا بھی نہیں کہ آپ سے 2-2 3-3 ہزار کالج کی طرح فیس لی جائے گی، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے پڑھایا جائے گا، امت مسلمہ کی ہدایت کے لیے پڑھایا جائے گا۔ آئیں آگے بڑھیں، کچھ نہ کچھ اتنا ضرور سیکھیں جتنا آپ کی زندگی کے لیے ضروری ہے، تاکہ آج کی زندگی گزار کے کل قیامت میں پچھتانے کی نوبت نہ آئے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کے حالات پر رحم و کرم فرمائے، ہم تمام کو علم دین سیکھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیارے انداز میں آپ حضرات خطاب سماعت کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ با آواز سبحان اللہ کہہ دیں، ایسے نہیں با آواز بولیں۔